ہم پڑھیں گے ایصال ثواب کے حوالے سے۔ حدیث میں آتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عمل الا من ثلاثہ، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال: صدقہ جاریہ، دوسرے وہ علم جس کے ذریعے سے نفع اٹھایا جائے، تیسرے نیک اولاد جو والدین کے لیے دعا کرے۔ یہ ان کا سلسلہ مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ تو ایصال ثواب، یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے کہ تعزیت کس کا حق ہے؟ لواحقین کا حق ہے، تعزیت کرنی ہے لواحقین کا حق۔ ایصال ثواب کس کا حق ہے؟ میت کا۔ ایصال ثواب پہنچانا، میت کا حق ہے، تو اس کے لیے کسی عمل کی اور کسی جگہ کی کوئی تخصیص، کوئی قید، کوئی پابندی نہیں ہے، اور نہ ہی کسی وقت کی کوئی پابندی ہے، اور ہر نفلی عمل کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اگر ہم نے اپنا وقت خرچ کرنا ہے ایصال ثواب میں، تو اس وقت میں ایسا عمل کیا جائے جس سے زیادہ ثواب پہنچے۔ ہم نے ایصال ثواب کے لیے مال خرچ کرنا ہے تو مال کو ایسے کام میں خرچ کیا جائے جس سے زیادہ ثواب پہنچے، جس سے یہ آخرت کے اعتبار سے کاروبار ہے۔ دنیا کے اندر آدمی اس کاروبار میں اپنا پیسہ لگاتا ہے جس میں نفع زیادہ ملے، تو آخرت کے حوالے سے بھی وہاں اپنا پیسہ لگائیں جس میں نفع زیادہ ملے۔ پھر ایصال ثواب نفلی چیز ہے، اور نوافل میں اخفاء پسند کیا گیا، چھپانا۔ کیا کرنا ہے؟ چھپانا پسند کیا گیا، تو اخفاء کیا جائے، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اعلانیہ عمل قبول نہیں ہے، یہ بات میں نہیں کہہ رہا۔ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ پاک اعمال کو پرکھتے ہیں، تولتے ہیں، لیکن جو عمل مخفی ہوگا وہ اس میں ریاکاری سے بچنے کی بہت ہی زیادہ آسانی ہے، آسانی سے آدمی ریاکاری سے بچ سکتا ہے۔ جو کام اعلانیہ ہے اس کے اندر نیت پر حملہ کر سکتا ہے، اور اس میں خطرات ہیں، تو اس لیے اخفاء کیا جائے، اور ان چیزوں کو ہم چالو کریں تاکہ یہ چیزیں وجود میں آئیں۔ یہ چیزیں اس لیے کوئی بھی ایصال ثواب کرنا چاہتا ہے پہلے علماء سے جا کے مشورہ کرے کہ جی میں کیا کروں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوے میں گئے ہوئے تھے، والدہ کے جنازے میں بھی نہیں پہنچ سکے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا اس کا ثواب انہیں پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں پہنچے گا۔ تو انہوں نے اپنا ایک باغ اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ کیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پوچھا یا رسول اللہ میں اپنی والدہ کے لیے کیا صدقہ کروں جو سب سے افضل ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم اپنی والدہ کے لیے پانی کا صدقہ کرو، کنواں کھدوارو۔ مدینے میں پانی کی قلت تھی، عرب ایک گرم علاقہ ہے اور وہاں ویسے بھی پانی کی قلت تھی مدینے میں، تو انہوں نے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدوا دیا۔ کیا کر دیا بھائی؟ کنواں کھدوا دیا۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی پانی کا کوئی سلسلہ جاری کر جائے تو اس سے جتنے انسان، جنات، چرند، پرند اس پانی سے نفع اٹھائیں گے اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ تو ایصال پھر کچھ اعمال ایسے ہیں جب تک عمل کرتا رہے آدمی ثواب ملتا رہتا ہے، جب عمل کرنا بند ثواب ختم، عمل کرنا ختم۔ نماز پڑھ رہا آدمی اس لیے نیکی لکھی جا رہی ہے، نیکی لکھنے والا فرشتہ نیکی لکھ رہا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، فرشتہ بھی فارغ ہو گئے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں عمل کرتا رہے آدمی پھر بھی ثواب مل رہا ہے، عمل رک گیا ثواب پھر بھی مل رہا ہے۔
ایک آدمی مسجد بنا دی، جب وہ مسجد بنا رہا تھا بناتے ہوئے بھی اس کے لیے جو ثواب لکھا جا رہا تھا، بنا کے فارغ ہو گیا، یہ بنا کے فارغ ہو گیا، عمل سے فارغ ہو گیا، لیکن اس کا جو ثواب پھر بھی لکھا جاتا۔ جتنے لوگ اس میں اعمال کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، کوئی خیر کی بات کہہ رہے ہیں، سن رہے ہیں، حتیٰ کہ جو آدمی اس مسجد کے اندر جھاڑو لگا رہا ہے، اس جھاڑو لگانے والے کو جتنا اجر مل رہا ہے جس نے اس مسجد کو بنایا ہے یا بنانے کے اندر اپنی صلاحیتیں خرچ کی ہیں، اس کو بھی اس کے برابر ثواب۔ اب کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ کب تک یہ سلسلہ چلے گا؟ تو ایصال ثواب کے لیے ایسی صورتیں اختیار کی جائیں، ایسی صورتیں اختیار کی جائیں جس سے اجر زیادہ سے زیادہ ملے اور یہ عمل قبول ہو جائے۔ اور ہمارے دین میں بہت آسانی ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تمہاری مشکل نہیں چاہتا۔ ہمارا دین آسان، اس میں شادیاں بھی آسان، اس میں خودگی معاملات بھی بہت آسان، لیکن ہم نے رسم و رواج کو دین بنا لیا، ایسے ایسے رسم و رواج آ گئے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ جی ایک علاقے میں مجھے 1 سال پڑھانے کا موقع ملا، وہاں تو یہ مشہور تھا کہ جو آدمی اپنے گھر والوں سے تنگ ہو اور گھر والوں کو سزا دینا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ مر جائے۔ کیا کرے بھائی؟ مر جائے، یہ تو مر جائے گا اور پیچھے والوں کی کمبختی آ جائے گی۔ اتنے رسوم و رواج میں وہ قوم جکڑی ہوئی ہے، قرضے لے کر ان رسوم و رواج کو پورا کر۔ جو آدمی مشقت میں پھنس گیا وہ کاہے کا دیندار ہے؟ دین تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے۔ تو کسی بھی عالم، کسی مسلک کے عالم کے پاس آپ چلیں، کسی مسلک میں، یہ نہیں کہتا کہ آپ فلاں مسلک پڑھو، ان سے جا کے آپ یوں پوچھیں کہ سنت طریقہ کیا ہے۔ مثلا جائیں کسی عالم کے پاس، ان سے پوچھیں جی کون سے دن چہلم کرنا مسنون ہے؟ کچھ لوگ 15 دن بعد چہلم کرتے ہیں، کچھ 25 دن بعد کرتے ہیں، کچھ 30 دن بعد کرتے ہیں، کون سے دن چہلم کرنا سنت ہے؟ اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ اس کا جواب جی کچھ لوگ جو ہے وہ کلخانی دوسرے دن کرتے ہیں، کچھ تیسرے دن کرتے ہیں نا، ہمارے معاشرے میں کچھ تیسرے دن کرتے ہیں، کچھ اتوار کی رعایت کرتے ہیں، اتوار آئے گا پھر ٹھیک ہو جائے گا۔ تو جی کس دن سنت کی ہے، کس دن؟ کچھ لوگ 7 جمعرات ہیں، کوئی 10 جمعرات ہیں، کوئی کتنی جمعرات ہیں، جی کتنی منانی چاہیے؟ اگر کوئی 7 بدھ منا لے تو کیا ہے جی؟ سنت طریقہ کیا ہے؟ کیا میرے نبی کی تعلیمات میرے پاس نہیں ہے جو میں نبی کی تعلیمات کو چھوڑ؟ تو میرے محترم دوستو، ہم ایصال ثواب کے لیے علماء سے مشورہ کریں، ان سے سنت طریقہ پوچھیں، اپنے حالات بھی سامنے رکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس کوئی پیسہ خرچ کرنے کے لیے وہ پوچھ سکتا ہے کہ جی میں کیا کروں، میرے پاس پیسہ تو نہیں ہے لیکن میں کیا کروں، اپنے والدین کے ساتھ کیسے بھلائی کر سکتا ہوں، میں بیوی فوت ہوگی اس کے ساتھ میں کیسے بھلائی کر سکتا ہوں، کون سا عمل کروں، کیا ایصال ثواب۔ ایک آدمی حدیث میں آدیش کا حکم ہے کہ جنتی کا جنت میں ایک درجہ بلند ہے، تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ میرا درجہ کیوں بلند ہو گیا؟ فرشتے بتاتے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے دنیا میں تمہارے لیے استغفار کیا۔ ایک آدمی کو کہتے ہیں یا اللہ میرے والد کی بخشش فرما دے، والدہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس کی یہ زبان سے نکلنے کی دے اور اس کے بعد میں درجہ بلند ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے خبر دیا، حق اور سچ ہے، یقین ہو ادھر زبان سے نکلی اور بات پوری ہو گئی، اس کا درجہ بلند ہو گیا، اس کا درجہ بلند ہو گیا۔ بہت آسان طریقہ، دن بھر رات کو سونے سے پہلے ہم پتہ کیا کریں گے؟ یا اللہ آج دن بھر سے جتنے نفلی اعمال ہوئے ان سب کا ثواب فلاں کو دیا، فلاں کو۔ اگر ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، اس کا ثواب ایک آدمی کو ہدیہ کر رہا ہے، یعنی ایک آدمی کے لیے سارے ثواب کر رہا ہے، اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچا دے، اس کو پہنچ جائے۔ ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اللہ اس کا ثواب فلاں 10 آدمی کو پہنچا دے، تو علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان میں 10 میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس کے 1 روپیہ خرچ کرنے کے برابر ثواب پہنچا۔ تو کیا آج رات کو ہم سوتے ہوئے یوں کہیں گے یا اللہ آج دن بھر مجھ سے جتنے نفلی اعمال ہوئے تیری توفیق سے، یا اللہ ان سب کا ثواب پوری امت کو پہنچا۔ جتنے مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد، ایمان والی عورتیں آج تک دنیا سے رخصت ہو گئی، کہ اللہ اس کا سب کو
ایک ساتھی مجھے کہنے کہ میں روزانہ صبح سورہ یاسین پڑھتا ہوں اور سورہ یاسین پڑھتے ہی اس کا ثواب میں اپنی امت کو ہدیہ کرتا ہوں. تو ہر چیز اللہ نے مال دیا ہے، کیا کریں ہم؟ کیا کریں؟ والدین کے معلوم کریں، ان کی نمازیں کریں گے، ان کے روزے لیں گے، ان کے فدیے لیں. کیا کریں؟ ان کی طرف سے حج کریں. جو آدمی اپنے والدین کی طرف سے حج کرتا ہے، والدین کو ایک حج کا ثواب ملتا ہے، حج کرنے والے کو 9 حجوں کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے والدین کو خوشخبری دی جاتی ہے، والدین کی روحوں کو، کہ تمہارے بیٹے نے تمہاری طرف سے حج کیا. حج نہیں کر سکتے آپ عمرہ کر سکتے ہیں، والدین کی طرف سے عمرہ کریں. اتنی استطاعت نہیں ہے ان کے روزے نمازوں کا فدیہ دیں. اتنے بھی نہیں ہے ان کی طرف سے کوئی مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، کسی بنتی ہوئی مسجد مدرسے میں حصہ ملا. والدین کی طرف سے ایک بچے کو حافظ بنا. ایک بچے کو، اتنے مدرسے اللہ کا شکر ہے، مدرسے والوں سے جا کے پوچھیں کہ ایک بچے کو حافظ بنانے پر آپ کتنا خرچ کرتے ہیں. آپ اس بچے کو 2-3 وقت کھانا کھلاتے ہیں، دیگر سہولیات مہیا کرتے ہیں. آپ لوگ جو تعاون کرتے ہیں اس تعاون سے ہی ادارے چل رہے ہیں. تو ایک بچے پر آپ کا خرچ کتنا ہوتا ہے؟ ماہانہ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ اتنا خرچ ہم دیں گے تاکہ ہمیں ایک بچے کو حافظ بنانے کا اجر مل جائے، ایک بچے کو عالم بنانے کا اجر مل جائے. مسجدوں میں لوگ قرآن پاک رکھ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. ایک مسجد میں 50 قرآن پہلے بھی رکھے ہوئے ہیں، 5-7 اور بھی جا کے رکھ دیے. کھلتے کتنے ہیں؟ قرآن ہم نے تو رکھ دیا، جو اس میں تلاوت ہوگی تو نہیں ملے گا. اس سے بہتر کیا ہے؟ آسان طریقہ بتاؤ. اگر قرآن ہی رکھنا ہے، ایک بچے نے حفظ کرنا شروع کیا، آپ کے محلے کا بچہ ہے، آپ اسے قرآن پاک خرید کر اسے ہدیہ کریں کہ بیٹا آپ نے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیا، یہ میں ایک ہدیہ تو میری طرف سے قبول کروں. وہ بچہ خوش ہو جائے گا، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی. آپ کے 300 روپئے خرچ ہوئے، اب وہ بچہ اس قرآن میں تلاوت کرے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حفظ کے زمانے میں مجھے قرآن پاک لا کے دیا رہے سے غالباً 150 روپئے کا آیا. مجھے حفظ کیے ہوئے تقریباً 23 سال ہو چکے ہیں. 23 سالوں میں اس میں کتنی تلاوت ہوئی ہے میری زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس قرآن پاک کی زندگی کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ مزید اس میں کم از کم 20 سال تلاوت اور ہو سکتی ہے. والد صاحب کی نشانی ہے، میں سفر میں بھی تشکیلوں میں بھی اس کو کچھ کرتا ہوں اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں اس میں تلاوت. اب آپ نے کسی حافظ کو لے کے دے دیا، وہ حافظ پورا قرآن حفظ کرے گا. آپ کے قرآن کے اندر خرچ آپ کے 350 روپئے ہوئے، اسے پورا قرآن حفظ کرنا ہے. پھر اس کے بعد اس نے اس قرآن پاک میں تلاوت کرنی ہے. یہ حفاظ کے نا چھاپے یہاں چھپ جاتے ہیں دماغ کے اندر. جو پکے آدمی ہوتے ہیں ان کو پتہ ہے فلاں آیت اس صفحے پر اس سطر کے اندر لکھی ہوئی، اس کا نقش چھپ جاتا ہے، اس لیے ان کا قرآن فکس رہتا ہے. ان کا قرآن فکس رہتا ہے. اب وہ دیکھیں کتنا اجر و ثواب ہو گیا. ایک بچہ عالم بن رہا ہے، آپ اس بچے کو اس کے علم میں معاونت کرتے ہیں، اس کے لیے اس کی کتابیں خرید کے اس کو مہیا کرتے ہیں. اب وہ کتابوں کو پڑھے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ. یعنی ایسے چیزیں ہم تلاش کریں، اور یہ جو چیزیں چل پڑی ہیں اس کو ہم ختم کریں. عطیہ فلاں برائے ایصال ثواب، یہ کس کو ہم بتائیں؟ اگر ہم فرشتوں کو بتا رہے ہیں تو فرشتوں کو بتانے کی ضرورت ہے. اگر ہم یہ اللہ پاک کو بتا رہے ہیں تو اللہ پاک کو بتانے کی ضرورت ہے. اگر ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں جی، یہ تو بڑا خطرے کی بات ہے نا. عمل تو خطرے میں پڑ گیا. میں یہ فتویٰ نہیں دے رہا کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوا، عمل خطرے میں. اللہ کے اعمال گنے نہیں جائیں گے. سب سے بہترین، اچھا پھر خرچ کرنے والا اگر اخفاء کے ساتھ خرچ کرے تو اس کے اپنے لیے کتنا اجر ہے. قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگ ہوں گے، جن میں سے ایک وہ بھی ہوگا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کیسے خرچ کرے؟ لا تعلم شمالہ ما تنفق یمینہ، کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرے، بائیں کو بھی پتہ نہیں چلے. دائیں ہاتھ سے خرچ کرے تو اب لوگ تو کہیں گے کہ یہ کیا بھائی، آپ نے تو یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، فلاں نہیں کیا.
چلیے آپ نے ختم نہیں دلوائی، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا بھائی نہ کٹ جائے گی ایک دفعہ ہی، جیسی ناک کٹے فوراً آئینہ دیکھنا ہے کہ کٹ گئی ہے جی، انشاءاللہ امید ہے کہ خراش بھی نہیں ہوگی جی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ کی قبر کو نور سے بھرے، وہ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا تمہارے لیے اتنی آسانی کر کے جاؤں گا نا، تمہیں کوئی مشکل نہیں ہوگی، اگر تمہیں سننا پڑا نا تو صرف ایک جملہ سننا پڑے گا، صاف کہا کہتے وہ کیا، ان کا باپ بھی ایسے ہی کرتا تھا، اگر تم نے شادی کی رسمیں نہیں کی تو یا تو لوگ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اگر کسی نے کہا تو کیا کہے گا، ان کا باپ بھی ایسے ہی کرتا تھا، فوتگی کی رسمیں تم نہیں کرو گے تو یا تو لوگ تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، اگر سننا پڑا تو صرف ایک جملہ سننا پڑے گا، ان کا باپ بھی ایسے ہی کرتا تھا۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، اور اللہ کا شکر ہے ابھی تک ہمیں یہ ایک جملہ بھی سننا نہیں پڑا، حالانکہ ہماری برادری میں بہت رسوم رواج ہے، لیکن ان سب کو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی نور سے بڑھتے انہوں نے ایک قدم اٹھایا ہمارے لیے آسان ہوا۔ تو میرے محترم دوستو دین آسان ہے، اگر آپ کا دل اسی سے خوش ہوتا ہے کہ جی ہم کچھ پکا کر تقسیم کریں تو اس میں بھی اخوا کریں، اس میں بھی کیا کریں، آپ کسی ادارے میں جائیں، مدرسے میں جائیں، وہاں جا کر دیگ لگوا دیں، ان کو دیگ کے پیسے دے آئیں، لو جی آپ دیگ ہی پکا کے کھا لیں، مستحقین کو اب وہ تو جو ہے وہ دعوت ولیمہ سے بڑھ کے بھی مقابلے شروع ہو گئے، بتاؤ ختم شریف کے اندر جی اب لوگ آئیں، آستینیں چڑھائیں اور بیٹھ کے کھائیں، اور پھر کیا کہیں جی وہ مرچیں تیز تھی، اور جناب دیکھو جی اتنی مٹی چھوڑ کے فوت ہوا اور بریلر پکا دیا، بتاؤ۔ ہمارے محلے کے ایک ساتھی کا انتقال ہوا، تازہ کما کے کھانے والا آدمی تھا، تو اس کی مرحومہ اس کی بیوہ کے پاس رشتہ دار ہے کہ بھی وہ فوت ہو گیا، اب کیا کچھ کرنا، اس نے کہا بھائی میں کیا کر سکتی ہوں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، انہوں نے کہا چلو ہم خود ہی کچھ کرتے ہیں، کچھ لوگوں نے وہ پیسے ملا ملو گئے کچھ کر دیا، چلو جی پھر کچھ دن گزرے، پھر چہلم کا تقاضا آیا، پھر وہ سارے جمع ہوئے کہ ہاں جی بھائی کیا کرنا ہے، کہ جی میں کچھ نہیں کر سکتی، تو چلو جی وہ پھر وہ سب نے کچھ پیسے ملا کے پھر کچھ کر دیا، اب کچھ دن گزرے، اب ایک آ گیا، وہ بھابھی میں نے اتنے پیسے خرچ کیے تھے، میں نے کہا بھائی میں کہاں سے دوں، وہ دوسرا آ گیا، تیسرا آ گیا، بھائی میں کہاں سے دوں، ان کا ناک میں دم شروع ہو گیا ہے جی، وہ میرے بھائی کا دوست بنا ہوا تھا اس کا بیٹا، اس نے کہا یار تم جو مجھے ٹھیک ہو یار، تم ٹھیک ہو یار، تم کچھ نہیں کرتے، ان کی داد رسی کرنے کی ضرورت، رسوم و رواج نے اتنا مشکل کر دیا ہے، آدمی اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی ناک بچانے کے لیے خرچ کر رہا ہے، کسی مسلمان کا مال اس کی طیب نفس کے بغیر دوسرے کے لیے حلال نہیں ہے، اگر میں نے اپنی برادری کے رسوم و رواج کی وجہ سے مجبور ہو کر اپنی ناک بچانے کے چکر میں کھانا پکا کے ساتھی کے سامنے رکھا ہے، ان کے لیے کھانا جائز ہی نہیں، تو میرے محترم دین بہت آسان ہے، جرأت کرنی پڑے گی، اس کے لیے ہم ہمت کریں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، اے ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا آخرت کی عزتیں لے کر آیا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے میں عزتیں تو سارے بھائی کی خدمت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، آمین آمین۔